اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. آپ سے درخواست کرنے کے بانیان مجلس کے مرحومین، ہمارے صداقت بھائی کے مرحومین، اپنے تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ محمد. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ عنوان کے تحت والی مجالس جاری ہے. پہلے دن سے ہم نے ایک مرکزی عنوان قرار دیا کہ ہم شیعہ کیوں ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم شیعہ کیوں ہیں. پھر ہم نے 3 ذیلی عنوانات قرار دیے. پہلا شیعہ فی القرآن، جو ہم نے گزشتہ 2 مجالس میں اپنے تئیں کوشش کی آپ تک مطلب پہنچانے کی کہ قرآن میں کیسے آیا ہے، شیعہ اور کس معنی میں آیا ہے، کل ہو چکا. دوسرا شیعہ فی الحدیث، ٹھیک ہے، جو آج بیان کیا جائے گا آپ کے سامنے، شیعہ فی الحدیث. اور تیسرا انشاءاللہ پرسوں، کیونکہ کل تو میلاد ہے نا، پرسوں زندگی رہی تو پرسوں شیعہ فی التاریخ. ٹھیک ہے، شیعہ فی القرآن، شیعہ فی الحدیث، شیعہ فی التاریخ. اور یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد ہمارا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ سرکار ہم نے تو بتا دیا، سارا پوچھا ہم سے ہی جاتا ہے کہ شیعہ کہاں سے آئے، شیعہ کہاں سے. بھئی اپنے بارے میں تو پوچھے کہ آپ کہاں سے آئے. یہ سارا مہربانیاں ہمارے ساتھ کیوں ہیں، سارے سوال ہم پر کیوں ہیں، سارا دباؤ ہم پر کیوں ہے، سارا پریشر ہم پر کیوں، ہم سے پوچھے جا رہے ہو. تو ہم تو بتا دیں گے، ہم بتا دیں گے، ہم تو بتا دیں گے. ہم نے قرآن سے بتا دیا، ہم حدیث سے آج بتا دیں گے. اور آج برا مت مانیے گا، موبائل کا استعمال کیوں کروں گا، کیونکہ وہ اصلی صفحات کی میں کیا کہتے ہیں اس کو اسکرین شاٹ لے کر آیا ہوں، کاپی لے کر آیا ہوں، تاکہ ذرا سا بھی دھوکہ نہ رہے کہ میں کوئی لکھ کے لے آیا کاغذ یا کہیں ادھر ادھر سے اڑا رہا ہوں، اس کی سنا دی اس کی سنا دی. آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے نا، جھوٹی سچی حدیث، کبھی کسی کے نام سے، کبھی معصوم کے نام سے، کبھی جناب عباس کے نام سے، پتہ نہیں کیا 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 چل رہا ہے. اب تصدیق کون کر رہا ہے؟ صبح صبح مومن کو بھیج دیا انہیں بنا کے یہ فرمایا، اب وہ فرمایا میں لگا ہوا ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں. جانتے ہیں آپ تہمت، معصوم پہ تہمت لگاتے ہیں. بدبخت ہو گئے لوگ، ایسے کمبخت ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ معصوم پہ تہمت لگانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. کیا مطلب تہمت لگانا؟ کہ ایک معصوم کا فرمان نہیں ہے، اپنی خواہش نفسانی کی تسکین کے لیے وہ جملے لکھے اور نیچے کسی امام کا نام لکھ دیا. کتنی غلط بات ہے. ابھی تک تو فراز کا دھجیاں اڑتی تھی بیچارے کی، فراز کی ایسی تیسی ہوتی تھی، جس کو جو کہنا ہے فراز کا نام لگایا چل بھی جانے دے. علامہ اقبال کی ایسی تیسی کرتے تھے، جو کہنا علامہ اقبال کا نام لگاؤ چلا دو، ہے نا. خدا کے بندو وہیں تک رہنے دو، ادھر کیوں آ رہے ہو، ادھر تک ہی رہنے دو. یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ. آپ کو معلوم ہے کہ بعض حالات میں روزے ٹوٹ جاتے ہیں، بعض حالات میں آپ جیسے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے نا بغیر وضو کے، معصوم کے نام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. ہاتھ یہ لکھا ہوا ہے نام فاطمہ زہرا، جس کا وضو نہیں ہے وہ ہاتھ لگائے گا حرام ہے. کیا ہے؟ یہ اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم ہے لوگوں کو. چیمپئن بنتے ہیں دین کے،
میں ہر جگہ مجالس میں بتاتا ہوں کہ جب مجلس میں جایا کرو، جلوس میں جایا کرو، زیارتیں ہوتی ہیں، باوضو جایا کرو. کیوں؟ او بھائی وہاں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین ہر جگہ لکھا ہی نہیں لکھا، علم پہ لکھا ہی نہیں لکھا. یہ جو لگا ہوا ہے کہ لکھا ہوا ہی نہیں لکھا ہوا، تو چومتے نہیں چومتے؟ چوم رہا ہے. عقیدت میں یہ نہیں معلوم ہے کہ وضو کے ساتھ چومنا چاہیے. سمجھے؟ فقہی مسئلہ ہے بھائی، فقہی مسئلہ. مجلس سے تعلق رکھنے والا مسئلہ نہیں بتاؤں، کہتے فقہی مسائل لے کے بیٹھ جاتے ہو. خدا کے بندوں تو بتائے گا کون تم کو؟ معذرت کے ساتھ اب میں کیا عرض کروں، کچھ ایسے لوگوں کو بلاتے ہو، انہیں خود ہی نہیں پتا، تمہیں کیا بتائیں گے وہ؟ ان کی باتیں صحیح ہے، وہ دین ہو گیا. اور جو بتا رہا ہے تمہیں صحیح بات کہ معصومین کا احترام کیا ہے، تقدس کیا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. لے کے سارے ہتھیار اپنے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے سمجھ میں آ گیا؟ اتنا مسئلہ یاد رکھیے. یا دور سے زیارت کے لیے ہاتھ نہیں لگائیے اگر وضو نہیں ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ جیسے آگے کوئی بات نہیں، آگے ہاتھ نہ لگائے معصومہ کے نام کو یا معصوم کے نام کو. دور سے زیارت کرنی ہے، ٹھیک ہے. جب بھی ہاتھ لگانا ہے معصوم کے نام کو کیا کرنا ہے؟ باوضو. جیسے قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا بغیر وضو کے، جیسے اللہ کے نام کو. اسی طرح معصومین، پورے 14 معصومین کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام. اور اگر روزے کی حالت میں جھوٹا بیان لگا دیا نا تو روزہ باطل ہو گیا. پتہ ہے آپ کو؟ روزہ باطل. اتنی احتیاط ہے معصومین کے ساتھ کہ خبردار کوئی بات جو تمہیں نہیں معلوم کہ معصوم نے کہی ہے یا نہیں کہی، معصوم کے نام سے نقل نہ کر دینا روزے میں. اسی لیے نہ معلوم کتنے علماء احتیاط کرتے تھے کہ روزے کی حالت میں مجلس بھی نہیں پڑھتے تھے کہ کہیں خدا نہ کرے کوئی بات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب علماء نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا میرے بھائی؟ ذرا بتانا مجھے، کون بتائے گا؟ تو اللہ کے بندو ایسا نہیں کرتے. اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو قبول کرو، یہ اچھی بات تھی میں نے جو بتائی ہے یا نہیں، انصاف سے بتاؤ. اچھی بات ہے نا؟ جب اچھی بات ہے تو ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد پر. جزاک اللہ. بس ایک شعر، صرف ایک شعر پڑھیں گے، وہ پورا فضائل کا احاطہ کر لیتا ہے ایک شعر ہمارے دوست کا. کیونکہ کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں نا، اس لیے جب دوسرے کا شعر پڑھتے ہیں تو پہلے بتا دیتے کہ یہ شعر دوسرے کا شعر ہے. ٹھیک ہے؟ کوثر نقوی ہمارے دوست ہے، ساتھی ہیں، کراچی کے بہت یعنی بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ہیں بھائی. ایک شعر ہے ان کا اور وہ شعر میں سارا کچھ آ گیا. پہلے بھی شاید پڑھا تھا لیکن وہ شعر تو ہوتے ہی اس لیے کہ بار بار پڑھو، اسی لیے ہوتا ہے نا مکرر ارشاد. اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا. مفتی صاحب نے تو سن رکھا ہے. اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. صلوات بھیجی محمد آل محمد پر. بات بازیوں میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک شعر آپ کی ساری سردی دور کر دے گا. جیسے میں چاہتا ہوں ذرا آرام سے کھل کے بیٹھیے گا، ورنہ میں آیا ہوں کراچی سے، آپ کو دیکھ کے مجھے اور سردی لگنے لگے گی بھائی، ہے نا. اس لیے ذرا ایسے بیٹھے کہ مجھے انداز ہو کہ ہاں آپ ماشاءاللہ ایزی بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں. ایک زحمت اور دے دیں گے مجلس شروع کرنے سے پہلے، یعنی اصل مقصد شروع کرنے سے پہلے، کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو آگے بلا لیجئے، تھوڑا سا آگے تشریف لائیں گے. ایک سلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد کے. جزاک اللہ. تو آئیے آج شروع کرتے ہیں شیعہ فی الحدیث. قرآن میں تو ہو گیا نا، اب حضور کے زمانے میں ثابت کرنا ہے کہ شیعہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ حضور کے مزہ تو جب آئے گا نا. لوگ کہتے ہیں بعد میں کہاں سے آپ کا نام آ گیا؟ کہیں سے نہیں آیا، قرآن سے آیا، حدیث سے آیا، رسول کے زمانے میں آیا اور ہمیں دیا گیا اور رسول نے دیا. یعنی ہم جیسوں کو، ہم تو غلاموں کے غلام ہیں،
لیکن دیا گیا. کہاں دیا گیا؟ سنیے پہلے خلاصہ روایات کا، پھر یہ حوالے سارے میں لے کر آیا ہوں. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد. پہلے آپ کو خلاصہ بتا دیں. دو طرح کی روایات ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ آیت بعد میں آئی، حضور نے پہلے فرمایا. آیت بعد میں آئی، پہلے حضور نے فرمایا. حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور دیگر، ابن عساکر وغیرہ ابن مردوے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ بیٹھے تھے. علی آ رہے تھے. کون آ رہا تھا؟ علی آ رہے تھے. تو حضور نے دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ علی، ہاں قسم کھا کے بتایا کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. یہ علی اور اس کے شیعہ ہم الفائزون، قیامت کے دن یہی فائزون. بس ابھی یہ فرمایا تھا کہ آیت آ گئی سورہ بینہ، وہ آخری پارہ قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ بینہ، آیت آ گئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. فرماتے کہ اس کے بعد جب بھی علی محفل میں آتے تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے جاء خیر البریہ. علی کو دیکھا. پڑھنا جیسے ہمارے ہر عالم ہر ذاکر مجلس میں پڑھتا ہے ایسے ہی پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، ہے نا. کہ گئے نہیں، آج ہم بعد میں دکھائیں گے بھی نا کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں. اپنے یہاں سے نہیں پڑھ رہے، اپنے یہاں سے. اور یہ بھی چیلنج ہوگا کہ جس چیز کا حوالہ دیں گے آپ کو اپنے شہر میں ملے گی، نہیں ملے تو میرا گریبان پکڑ لیجیے گا. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، نہیں ہو سکتی. کتنی بڑی بات کر دی میں نے. عربی میں بھی ملے گی اسی شہر میں آپ کو، اردو میں بھی ملے گی. ٹھیک ہے، وہ حوالہ دیتا ہوں ابھی. اب آئیے دوسری طرح کی روایات. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. وہی آیت سورہ بینہ کی آئی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے پوچھا کون ہے اس کا مصداق؟ صحابہ کرام نے پوچھا اس کا مصداق کون ہے؟ علی داخل ہوئے تو وہی لفظ دوہرا دی اللہ کے رسول نے کہ جس کے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. بھائی صادق ہے یا نہیں ہے رسول؟ امین ہے یا نہیں ہے؟ جب صادق ہے قرآن نے گواہی دے دی، تو جب وہ صادق قسم کھائے تو سمجھ لو کہ کیسا مقام ہوگا تاکید کا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ قسمیں کھاتا ہے قرآن میں. اللہ کو قسم کی ضرورت ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. کتنے آیات ہیں، کتنے سورے ہیں جن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. کیوں؟ تاکید یعنی زور پیدا کرنے کے لیے. ہم بھی جو قسمیں کھاتے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے کھاتے ہیں نا، جھوٹی کھائیں یا سچی کھائیں، ہے نا. اور عدالت میں جا کے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ کیسے کیسے سچے صبح سے شام تک قسمیں اٹھایا کرتے ہیں اپنی، اور سب کی آخرت برباد کر رہی ہے، اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی. لیکن انہیں اس سے کوئی غرض نہیں، پیسے مل رہے ہیں نا، ضمیر بیچنے کے، زبان بیچنے کے، دین بیچنے کے، عقیدہ بیچنے کے، ہے نا. ہر چیز بکتی ہے اس بازار میں، ہر جنس بکتی ہے. بیچنے والا ہو. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت قدموں میں لا کے ڈال دی جائے، نہ بکنے والا نہیں بکتا. سمجھ گئے؟ یہ سب آپ صبح سے شام تک ماشاءاللہ اپنے معاشرے میں دیکھا کرتے ہیں. گواہ کے لیے یہاں واقعہ کا دیکھا جانا ضروری نہیں، گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتنے میں خریدا جاتا ہے، اس کی قیمت کیا ہے گواہی دینے کے لیے، کتنا میں اس کو دیا جائے گا تو یہ گواہی دے گا. تو جتنا بڑا کیس ہوگا
اتنا بڑا گواہ ہوگا، اتنی زیادہ قیمت ہوگی، ہے نا؟ بس دعا کریں اس نظام سے ہماری جان چھٹ جائے جو ہم پر مسلط کر دیا گیا، جھوٹ۔ یہ وہی جانتے ہیں نا پہلی جھوٹی گواہی کس کے خلاف آئی تھی؟ آئے گی، میں نام نہیں لے گا کسی کا، ایف آئی آر کٹ جائے گی بھائی، کراچی بھی جانا ہے یار، کیا سے خدا کا خوف کرو آپ لوگ بھائی، وہ مجھے واپس بھی جانا ہے، گھر بھی جانا ہے، لیکن پہنچ گئے نا کہ جھوٹی گواہی پہلی کہاں سے آئی تھی؟ تو بنیاد ہی وہاں رکھ دی گئی اس عدالتی نظام کی جہاں جھوٹی گواہیاں معصومین کے خلاف دی گئی، وہ آج تک چلا رہا ہے سلسلہ۔ اسی لیے تو انتظار ہو رہا ہے اس عادل حقیقی، انتظار ہی تو اعلان کر رہا ہے کہ عدالت نہیں ہے، ورنہ انتظار کیوں ہوتا آپ کو؟ انتظار ہی تو بتا رہا ہے کہ کوئی آئے گا جو اس فاسد، فاسق، ظالم نظام سے ہمیں نجات دلائے گا انشاءاللہ۔ یقین رکھو قریب آ گیا زمانہ، کوئی تعین نہیں کر سکتا کب، لیکن بس یہ یقین رکھو کہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو چکی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو رہا ہے۔ منافقوں کے چہرے بے نقاب ہونے شروع ہو گئے، صرف یہاں نہیں عالمی سطح پہ نفاق کا پردہ چاک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا، بڑے بڑے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے تھے اسلام کے، ایک فلسطین کے معرکے نے سب کو ننگا کر دیا، ایک فلسطین کے معرکے نے سب کو برہنہ کر کے بازار میں کھڑا کر دیا۔ یہ ہیں اسلام کے ٹھیکیدار۔ کہاں گئے وہ لشکر؟ کہاں گئے وہ جہادی؟ کہاں گئے وہ دنیا بھر میں جہاد کے دعوے دار جنہوں نے اسلامی ممالک کو تباہ کر دیا؟ افغانستان کو، یمن کو، لبنان کو، عراق کو، شام کو، جہاد، سب سے بڑا جہاد چلو شام، سب سے بڑا جہاد چلو یمن، سب سے بڑا جہاد چلو عراق، لبنان، افغانستان۔ آج کہاں مر گئے سب؟ جب ہم کہتے تھے کہ یہ شیطان بزرگ اور اسرائیل کے بنائے ہوئے لشکر ہیں، کوئی نہیں مانتا تھا، آج پتا چل گیا نا کہ کس کے بنائے ہوئے تھے، جس کے بنائے ہوئے ہیں اس کے خلاف کیسے لڑیں گے؟ جس کے بنائے ہوئے ہیں، اسرائیل لگائے، اسرائیل پہلے، اسرائیل لگائے بھائی، مرداباد اسرائیل، مرداباد مرداباد اسرائیل، مرداباد مرداباد۔ جزاک اللہ۔ اب آپ مجھے بول لیتے ٹائم دیکھیں، مرداباد امریکہ، چلے ہو گیا، مرداباد مرداباد۔ سنیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ واضح ہو گیا؟ نفاق کا پردہ چاک ہو رہا ہے نا، اب کوئی ڈھیٹ بن جائے نہ مانے، ہیں گے نا ڈھٹائی کر رہے ہیں نا، اب بھی ڈھٹائی کر رہے ہیں، نہ مانو، لیکن معلوم تو ہو گیا کہ فرزندان اسلام ہے کون۔ 2000 میل دور سے یمنی مدد کر رہے ہیں، یعنی مدد کرنے کے والوں کے لیے فاصلے بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور جنہیں نہیں کرنا وہ بے غیرت اپنا بارڈر بھی نہیں کھول رہے، مظلوموں کے لیے، بیماروں کے لیے، یتیموں کے لیے، خواتین کے لیے۔ کون جائیں گے؟ مختصر لگائیے گا بھائی، کون جائیں گے جہنم میں؟ وہ جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ نسل یزید ہوں گے، قصور ان کا کیا ہوگا؟ وہ اولاد علی کے منتر ہوں گے۔ یار اب بھائی خالی نعرے حیدری لگانا، لمبے لمبے لانے نہ لگانا،
نعرے کو میں منع نہیں کرتا، لیکن وہ میرا ردھم ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تقریر جس اس میں کر رہا ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھیں اس مسئلے کو، بالخدا سمجھیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، اگر میرے پاس میٹر نہیں ہوگا نا، میں خوب نعرے لگاؤں گا، تو لگا آگے سے پیچھے سے، کیوں ٹائم نکل رہا ہے. مجھے آپ کو کچھ دینا ہے تو ہوتا ہے کہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے، وہ جو ایک چل رہا ہوتا ہے نا. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ پڑھ لیجیے مولا عارفان کا، جو آپ نے خطبہ ہی بیچ میں چھوڑ دیا تھا، بیٹھ گئے تھے. چاہ رہا تھا معراج پہ خطبہ جا رہا تھا معصوم کا، سن لیجیے یہ بات آئندہ کام آئے گی. معراج پہ جا رہا تھا خطبہ، بیچ میں کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے سوال جواب شروع کر دیے، 1 2 3. خیر مولانا کو جواب تو دینے تھے. اس کے بعد بیٹھ گئے، خطبہ ختم ہو گیا. عبداللہ ابن عباس کے لئے مولا سب کھڑے ہو گئے، مولا وہ خطبہ کہتے اب کہاں؟ اب وہ تھوڑی وہ جو دریا بہ رہا تھا بس بہ رہا. تو جب مولا یہ فرما رہے، خود جا کے دیکھ لیجئے گا، یہی دیکھ لیجئے گا نہج البلاغہ میں، تو جب مولا یہ فرما رہے تو میں تو بڑا چھوٹا سا انسان ہوں نا، تو مجھ پہ رحم کیجئے. ورنہ ہوتا کیا ہے ان مجالس کا، جانتے ہیں آپ؟ اگر میں ذرا سے کہہ دوں گا کہیں گے نعرے نہیں لگانے دیتا مولوی فلاں ہے. یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے آج کل، یہ بڑی مشکل ہو گئی، اس بات سمجھانا مشکل ہو گئی. میرے بھائیوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جب سمجھ میں آئی ہے تو پھر اتنی بلند آواز سے صلوات بھی بھیج دیجیے. میں نے عرض کیا کہ مجلس کا نعرہ ہے نعرہ حیدری، جتنا لگانے لگا وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بس میرا خیال کریں، میرے وہ ٹیمپو نہ ٹوٹے. پھر مجھے بنانے میں، پھر شروع سے لانے میں نا بڑا ذہن مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے کام. اب دیکھیے میں یہ بھی بھول گیا کہ میں کیا پڑھ رہا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. فرزندان اسلام میں نے کیا تھا نا، اب معلوم ہو فرزندان اسلام کون؟ مدد کرنے والا ہزاروں میل دور سے بھی مدد کر رہا ہے. کیوں؟ اس کا ماننے والا مدد کر رہا ہے. یہ تو 2000 میل کا فاصلہ ہے. جس کو وہ مانتے ہیں وہ کائنات میں جہاں پکارا جائے گا مدد کے لیے آئے گا. یہ تھا نعرے کا موقع. سمجھ میں آئی؟ پوچھو حماس کے مجاہدوں سے کون ان کی مدد کو پہنچا. پوچھو، پرسوں نے شکریہ ادا کیا نا، کس کس کا نام لے کے شکریہ ادا کیا کہ حزب اللہ نے ہمارا ساتھ دیا. انصار الاسلام نے، یعنی جمن کے مجاہدوں کو انصار الاسلام ہے نا، انصار نے ہمارا ساتھ دیا. حشد الشعبی نے ہمارا ساتھ دیا. جمہوری اسلامی نے ہمارا ساتھ دیا. اور کسی کا نام کیوں نہیں لیا؟ کپ گئے، جل گئے. بڑھیا سوشل میڈیا ان کو کہہ رہے ہیں یہ رافضی ہو گئے. آپ دیکھیں عجیب و غریب ہے ان کی مدد. اب جب انہوں نے شکریہ ادا کیا کہتے ہیں رافضی ہو گئے، شیعوں کی تعریف کر. دیکھا عقل پہ پتھر ڈال دیتی ہے. اہل بیت کی دشمنی کیا کرتی ہے؟ عقل کو خبط کر دیتی ہے. عقل ختم ہو جائے. سمجھ نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا خون ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا اس کی مظلوم کی مدد کرتے ہیں کہ اس کی فقہ کیا ہے. فقہ کو چھوڑو، یہاں پہ مسیحیوں یا ہندوؤں کے خلاف بات ہوگی ہم نہیں بولیں گے، ان کے گھر چلیں گے. انسان نہیں ہے جو ان کی حمایت نہ کرے، مسلمان تو چھوڑ دو. ہم نے یہ سیکھا، مظلوم کہیں گا بھی اس کے لیے آواز اٹھائے. اس کے دینی معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، وہ اللہ جانے وہ جانے. ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا. نہیں مانتا نہیں مانے، لیکن اگر مظلوم ہوگا تو ہمیں اس کا ساتھ دینا پڑے گا. اب سمجھ میں آیا کہ جھوٹی گواہیوں پہ بات میں نے شروع کی تھی کہ جھوٹی گواہیوں نے کہاں تک پہنچا دیا ہے نا، یہاں تک پہنچا دیا ہم کو. جھوٹی گواہی اگر پہلے مرحلے میں جھوٹی گواہیاں قبول نہ کی گئی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمارے سسٹم کو، ہمارے معاشرے کو، ہے نا. یہ دن کلم کھلا علیہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کیا کریں. خیر جناب سسٹم آئیے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اب جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ پہلے آیت آئی اور بعد میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. اب آئیے کہاں سے پڑھ رہے ہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی، یہ نابغہ اپنے زمانے کا ہے. نابغہ
یاد رکھیے ان کی مختلف علوم پر میرا خیال ہے کوئی 45 علوم پہ 150 کے قریب کتابیں ہیں، جن میں ابھی جو رائج ہیں نہ معلوم کتنی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں جو جانتا ہوں 2 جلدوں میں علوم قرآنی پر ان کی کتاب ہے الاتقان، الاتقان 2 جلدوں میں ہے، عربی میں ہے اصل کتاب، فارسی میں بھی ترجمہ ہے، اردو میں بھی ہے، اردو میں یہاں بھی دستیاب ہے، میرے پاس عربی والی بھی ہے، اردو والی بھی ہے۔ انہی کی علم نحو پر کتاب ہے جو انہی کے نام سے ہو گئی، کتاب السیوطی کہا جاتا ہے اس کو، علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی، علامہ سیوطی بہت مشہور۔ اور جو معرکۃ الآراء تفسیر ہے ان کی وہ ہے در منصور، در منصور، یہ 6 جلدوں سے لے کر 10 جلدوں تک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اتنی ہی، لیکن اب تو ظاہر ہے اس کا رائٹ تو نہیں ہے نا کسی کے پاس، جو بھی چھاپ رہا ہے، کوئی مختصر کرنے کے لیے 10 جلدوں میں چھاپ رہا ہے، کوئی 12 میں چھاپ رہا ہے، کوئی 6 میں چھاپ رہا ہے، کوئی 8 میں چھاپ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے، میں نے کیا کہا ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے۔ کسی بھی دینی کتاب خانے پہ چلی جائیے در منصور کا یہ نکال دے گا، ہے نا، لائبریری میں چلے جائیے دینی کتاب خانے کی، کسی بھی شیعہ یا سنی، کسی بھی مدرسے کی لائبریری میں جائیے در منصور نکال لیجئے۔ تو اس میں پہچان کیا ہے؟ اب میں اپنے پاس جو میرے پاس 6 جلد ہے اس کا بتاؤں 6ٹھی جلد، آپ کا 6ٹھی جلد میں تو ہے ہی نہیں اپنے پاس، نہیں، سورہ بینہ، سورہ سورہ بینہ نکال دیجئے، آخری جلد ہوگی، 6 جلد والی ہوگی تو آخری جلد میں ہوگی، 8 میں ہوگی تو آخری جلد ہوگی، یعنی در منصور کی آخری جلد، در منصور کی آخری جلد۔ یہ دیکھیے میں تصویر اس کے صفحے کا بھی، اس میں تو صفحہ نمبر وغیرہ بھی ہے، 577 بیروت چھاپ ہے میرے پاس عربی کے۔ دیکھیے میں بیٹا اس کو ایک بار کلوز کر لو کوئی بھی ایک کیمرے والا، تاکہ میری بات بالکل یقین کی آخری حد تک پہنچ جائے، ہے نا، بعد میں کوئی سوشل میڈیا میں بھی چیک کرنا چاہے کہ مولانا نے ایسا تو نہیں توضیح المسائل دکھا دی۔ ہاں بھائی بڑے بڑے فنکاریاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ آج کل، آپ کو کیا معلوم ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا بھائی صفحے کو محفوظ کر لو بیٹا، بیروت چھاپ ہے، صحیح ہے، اچھا سوری، مجھے اس کو آپریٹ کرنا بھی نہیں آتا نا، بچے زیادہ جانتے ہیں۔ اب صحیح آ گیا بھائی؟ کہیں گے تو سادہ دکھا رہے تھے، اب تو آ رہا ہے نا، ہاں یہ ہو گیا بیٹا، مجھے اشارہ دے دینا جب ہو جائے، تھینک یو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آپ کو اور پھر وہ روح المعانی، خیریت ہے؟ اچھا ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اصل میں آدھی بھی تو نہیں ہوں نا یہاں کے ماحول کا، سال میں ایک بار تو بلاتے ہیں بڑی مشکل سے مجھے۔ خیر تو جناب میں عرض کر رہا ہوں کہ تفسیر روح المعانی بھی، اور پھر اس میں بہت سارے حوالے خود انہی نے دیے ہوئے، میں تو جو آپ کو مل جائے گی نا، روح المعانی بھی مل جائے گی اور یہ بھی مل جائے گی، وہ کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ اچھا جناب، اب یہ پہلی روایت کس سے ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ میں نے کہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب کا صفحہ محفوظ ہو گیا، اس بدبخت نے خالی لکھا ہے قالت عائشہ۔ اب بتاؤ اس کی FIR کٹنی چاہیے کہ نہیں؟ میں خالی لکھ دیتا یا پڑھ دیتا تو کہتے بھاگتا تھانے مولوی FIR کٹواؤ، اپنے والی کی نہیں کٹوائے گا، اپنے والی کی نہیں کٹوائے گا۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ وَأَخْرَجَ ابن مردوے ان عائشہ قالت قلت، خالی عائشہ، نہیں کیا احترام، میں کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ ہر چیز محفوظ ہو جائے، آپ کو دلیلیں ملتی چل جائیں کہ آپ جو چاہو کرو، ہٹو بند کرو، بینڈ کے لگاؤ اس کتاب کو، ہماری کتاب تھوڑی ہے بھائی، بند کرو اس کتاب کو۔ میں کہہ دیتا FIR، توہین ہو گئی، کیا ہو گئی؟ توہین۔ یہ توہین نہیں ہوئی، کتاب کا سب ہے، رے اور زوئے بھی نہیں بنایا، وہ تو بناتے ہیں نا، وہ بھی نہیں بنایا ہوا۔ اچھا جناب، اخرج ابن مردوے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، آپ نے کہا، یعنی ابن مردوے نقل کر رہا ہے ام المومنین سے کہ انہوں نے فرمایا قلت، میں نے پوچھا حضور سے، قلت یا رسول اللہ من اکرم الخلق علی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بہترین مخلوق کون ہے؟ حالانکہ اس میں آگے ڈنڈی ماری ہے راوی نے، لیکن ہم وہ ڈنڈی سیدھی کر دیں گے، بے فکر ہو جائے گا، یہیں سے سیدھی کر دیں گے کہ من اکرم الخلق علی اللہ،
کون ہے؟ اللہ کے نزدیک بہترین، مکرم، مشرف، بزرگ خلق کون ہے، خلائق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال یا عائشہ. اب حضور جو فرمائیں گے تو ظاہر ہے وہاں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوگا نا، تو کیونکہ آپ کی تو زوجہ ہیں. فرمایا قال یا عائشہ، اے عائشہ اما تقرئین، کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا، یعنی مراد قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اما تقرئین، کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو مومن ہیں عمل صالح بجا لاتے ہیں وہی اللہ کے نزدیک بہترین مخلوق وہی ہے. یہاں اس نے روایت کو روک دیا، آگے نہیں بتایا، بس اس نے روک دیا کہ جو خیر البریہ ہے وہی اللہ کے نزدیک. اب آئیے اس یہی نکال کے بتائے گا کہ خیر البریہ کون ہے، خود بتائے گا، ہم نہیں. واخرج ابن عساکر عن جابر ابن عبداللہ انصاری. اچھا جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی ہے کہ نہیں؟ ہے نا بھائی. یہ مولوی ان کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ ویسے تو بہت صحابہ کا شور کرتا ہے، کرو نا. کیوں؟ میں نے کہا نا جو علی کے کیمپ کا ہوگا ان کا ذکر کبھی بھی نہیں کرے گا. جناب ابو ذر غفاری کا ذکر کرتا ہے، جناب سلمان فارسی کا ذکر کرتا ہے، جناب ابو ایوب انصاری کا ذکر کرتا ہے، جناب مقداد کا ذکر کرتا ہے، جناب عمار یاسر کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ ان میں سے جس کا ذکر کرے گا علی 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 علی. سمجھ میں آ گئی بات؟ 5 6 7 نام لے کے ہم پہ الزام لگاتے ہو، ہمارے پاس تو 1100 نام ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں. کتنا کہا میں نے؟ 1100. اور درجنوں پہ تو میں پڑھ چکا ہوں مجھ جیسا طالب علم. 1100 جو مانگے گا فہرست بھی دوں گا، پڑھو سب پہ. ہمارے پاس تو فضائل اتنے صحابہ کے، اگر 1 سال پڑھ دیے نا بیٹا جی تو چلاتے پھرو گے کہ صحابہ کا ذکر بند کراؤ ان سے. تمہارے پاس تو چند باتوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اور ہمیں گالیاں دینا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں تمہارا کام. ہمارے پاس تو حضرت مصعب ابن زبیر کے بارے میں، حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں پڑھیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا. حنظلہ غسیل الملائکہ کے بارے میں پڑھیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا. عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ جن کا نام بھی تم نہیں جانتے، اس کے بارے میں پڑھیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سب کون ہیں اور ان کا جرم کیا ہے کہ ان کا ذکر نہیں ہوتا. ویسے تو صحابہ 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 کرو نا ذکر، پھر کہ جانتے کہ ان کا ذکر آئے گا تو لا محالہ علی علی ہوگا. کیا ہوگا؟ علی علی. یہ چند نام ہے، ورنہ میں نام ہی لینا شروع کر تو 100 150 تو مجھے ویسے ہی یاد ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. واخرج ابن عساکر عن جابر ابن عبداللہ انصاری. ابن عساکر نقل کرتے ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. اور ہم تو ان شخصیتوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کہتے، ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ دل جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول. جہاں شک ہوتا ہے نا وہاں کا ہمیں کوئی شک ہے ہی نہیں بھائی. نہ ہمارا کوئی اعتراض کرتا ہے. کبھی اعتراض کیا کسی نے؟ میں نے کہا جابر بن عبداللہ سے کوئی کہا ہوئے آپ نے سلام اللہ علیہ نہیں کہا، آپ نے رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہا. کیوں؟ شک نہیں ہے. جہاں شک ہوتا ہے وہ خود بھی کہا، دوسرے تم بھی کہو تم بھی کہو. ارے کیوں کہیں؟ زبردستی ہے کیا؟ زبردستی کوئی منواتا ہے کیا کسی چیز کو؟ تلوار کے زور پہ، بندوق کے زور پہ، آج کل کلیشن کوف کے زور پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سنیے، کننا عند النبی فاقبل علی، ہم حضور کی خدمت میں تھے. اب حدیث سنیے، ہم حضور کی خدمت میں تھے کہ علی داخل ہوئے. فاقبل علی، علی داخل. فقال النبی، علی کو دیکھا تو فوراً اللہ کے رسول نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدی ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ. یہ جو علی آ رہا ہے، یہ علی اور اس کے شیعہ. کیا لفظ لیا ہے یہاں پہ؟ کیا لفظ ہے؟ میں نے نہیں لکھا، کسی کی مجال نہیں کہ کاٹ دے اس نام کو تاریخ سے، کیونکہ یہ نام پہلے اللہ نے دیا پھر رسول نے دیا. یہ بات ہوئی نا، یہ نعرے لگانے کا وقت تھا. ماشاءاللہ سلامت رہیے. اتنی بلند آواز میں صلوات بھی نہ فرمائیے محمد آل محمد پر.
درجے تک پہنچیں گے یہی ہوں گے علی اور اس کے شیعہ. یہ لفظ ہے اس میں بھائی. کہتے ہیں شیعہ کہاں سے آیا؟ اپنی کتابیں پڑھ لیا کر سوال کرنے سے پہلے. اب سنیے، کہتے بس یوم القیامت ونزلت، اسی وقت یہ آیت آئی جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ونزلت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو ہی رسول نے فرمایا آیت نازل ہو گئی کہ بے شک جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے وہی کیا ہے؟ وہی خیر البریہ ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ فکان اصحاب النبی اذا اقبل علی قالوا قد جاء خیر البریہ. بس اس کے بعد وظیفہ یہ ہو گیا تھا اصحاب نبی کا کہ جب علی آتے تھے تو کہتے تھے جاء خیر البریہ، وہ دیکھو خیر البریہ آ رہا ہے. یہ بھی بات شروع ہوئی ہے، ختم کہاں ہوئی؟ آج مجھے 4 گھنٹے پڑھنا ہے، بے فکر رہو. ڈر گئے لوگ، ڈر گئے. آگے چلے. واخرج ابن عدی وابن عساکر عن ابی سعید خدری. کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی روایت؟ ابن عدی نے، ابن عساکر نے، اور انہوں نے نقل کیا عن ابن سعید خدری. ابھی سعید خدری فرماتے ہیں علی خیر البریہ. بس یہ 3 لفظ اس روایت میں جو ان سے ہے کہ وہ علی خیر البریہ ہے. بھئی باقی باتیں چھوڑ دو. خیر البریہ کون ہے؟ تفسیر میں ابن ابی سعید خدری بتا رہے ہیں کہ خیر البریہ سے مراد کون ہے؟ علی. یہاں شیعہ کا ذکر نہیں. تو میں بھی ڈنڈی نہیں ماروں گا، جو لکھ رہے ہیں وہی تو پڑھ رہا ہوں. اپنی طرف سے کیوں ملا دوں کسی لفظ کو؟ اب آئیے اس کے بعد والی روایت. واخرج ابن مردوے، ابن مردوے کی روایت. یہ مردوے، سیبوے، بابوے، اس کی ایک الگ تفصیل زندگی ملی تو آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیوں نام کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جیسے ہوتا ہے نا رشین زبان میں ہوتا ہے فلاں کوف، فلاں کوف، یا یوف، با یوف، تا یوف نسل. جیسے فارسی میں پور ہے نا، فلاں پور آپ سمجھتے ہیں شہر کا نام ہے قریش پور. فارسی میں پور کہتے ہیں نسل کو. کس کو کہتے ہیں؟ جیسے یہ ہمارے سندھ میں خاندان ہے نا تالپور، کیونکہ ان کے اجداد وغیرہ وہیں سے آتے نا. پور، فلاں پور، فلاں پور، فلاں پور ہے نا، ناموں کے ساتھ پور لگا ہوتا ہے. تو مختلف علاقائی زبانوں میں، ٹھیک ہے، علاقائی زبانیں. ابن خلدون یہ ہسپانوی زبان میں جو ہسپانیہ میں جو عربی استعمال ہوتی تھی وہاں سے آئے. اسی طرح مردوے، بابوے، سیبوے یہ بھی نسل یا کاسٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ فلاں نسل یا فلاں کے بیٹے یا فلاں کی اولاد یا فلاں کی نسل. کیونکہ لوگوں کو عجیب سا نام لگتا ہے نا، یہ کیا نام ہوا؟ ابن مردوے، بابوے، قولوے، سیبوے. یہ عربی میں، عربی کچھ قبائل ہیں وہاں پہ یہ نام اسی طرح سے رکھے جاتے ہیں. پھر وہ ایران میں بھی چلے گئے. جناب آگے چلیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یوں بتاتا جاتا ہوں کہ دیکھیے ہر مجلس میں اتنی ہمت نہیں کر سکتا ذاکریہ عالم پہ. یہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لوگ بور ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں میری مجلس میں تھوڑا سا بور بھی ہوں. صلوات بھیج محمد آل محمد. یہ صرف اس لیے کہ نالج، ہمارے زمانے میں جنرل نالج اسی کو کہتے تھے نا، کہ ساری چیزیں کتاب میں تھوڑی ملتی تھی. وہ استاد جو باہر سے چیزیں بتاتا تھا وہ جنرل نالج ہوتی تھی. تو اسی سے شوق پیدا ہوتا تھا. پھر ہم تاریخ پڑھتے تھے، پھر تاریخی ناولیں بجائے وہ دوسری ناولیں لینے کے لیلا مجنوں کی تاریخی ناولیں لیتے تھے تاکہ نالج بڑھے نا. کیا بڑھے؟ ہماری نا. اس لیے بچوں کے سامنے ساری باتیں کرتا ہوں کہ بچوں میں شوق پیدا ہو. یہ موبائل ہاتھ میں رکھ کے نہ سمجھنا تم بہت بڑے عالم ہو گئے. میں نے بڑے بڑے موبائل کے چیمپئنوں کو جاہل دیکھا ہے، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. ان کو پہاڑے بھی نہیں آتے، پہاڑے بھی اس میں جوڑ رہے ہوتے. وہ اتنے محتاج ہو گئے، وہ کیلکولیٹر کھولیں گے یہاں سے جوڑ کر دیں گے. ہم زبانی کر لیتے تھے بھائی، اب بھی کر لیتے ہیں. خیر، فرماتے ہیں عن ابن عباس. یہ دوسری روایت کس سے؟ جناب عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم. ٹھیک ہے، عباس ظاہر جناب عباس کی اولاد میں سے ہے نا. تو عبداللہ ابن عباس جانتے ہیں نا آپ کون ہیں؟ مفسر. ان کے سب سے بڑے مفسر، پہلے مفسر کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. یہاں آ کے گاڑی رک جائے گی، ان کی سوئی اٹک گئی. کیا کہیں گے کہ پہلا مفسر، سب سے بڑا مفسر کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن. اچھا بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا استاد کون ہے؟
وہ کون ہے؟ وہاں نہیں جائیں گے. ارے بھائی کیا وہ بے استاد تھے کیا؟ بتاؤ نا ان کا استاد کون ہے؟ ان کا استاد کون ہے؟ علی علی علی. عبداللہ ابن عباس کا نام بھی نہیں آتا, مجبوری ہو گئی. کیوں آیا؟ عباسیوں کی حکومت رہی 500 سال 600 سال, سمجھ میں آ گئی. تو عباسیوں کی تو ہیرو تھے, لہذا بنی امیہ کے مقابلے میں چاہیے تھا, تو قدرت نے انتظام کیا کہ عبداللہ ابن عباس کا نام ہر جگہ رہ گیا. حکومتی سطح پہ آیا نا, اوپر سے آیا نا نام ان کا عباس. نہیں نہیں, ہمارا عبداللہ ابن عباس ہمارا. اب عباسیوں نے ظاہر ہے کہ وہ جانتے تھے کہ علی کا شاگرد ہے, علی کے شاگرد ہیں جناب عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ, اب یہاں پہلے آیت فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, کون سی آیت؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. قال رسول اللہ, جیسے ہی آیت آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا لعلی, کس سے فرمایا؟ علی سے. قال رسول اللہ لعلی, علی سے فرمایا ہوا انت وشیعتک, ہوا انت وشیعتک, تم علی تم اور تمہارے شیعہ یوم القیامت راضیین مرضیین. ہوا انت یعنی خیر البریہ کون ہے؟ ہوا کی زمین خیر البریہ. ہوا انت خیر البریہ تم ہو, تمہارے شیعہ ہیں. قیامت کے دن کس منزل پر ہوگے؟ راضیین مرضیین. تو راضیت مرضیہ کا مطلب تو آتا ہے نا, تم اس منزل پر ہوگے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہوگا, اور جو رب تمہیں اور تمہارے شیعوں کو دے گا وہ اس سے راضی ہوں گے. راضیین مرضیین, ٹھیک ہے, یہیں سے پڑھنا ہوں, کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا. اب آئیے اس سلسلے کی صرف ایک, پھر اپنی روایات پہ آ جائیں گے. پہلے یہ ہو جائے نا کہ بھئی آپ تو اپنے پڑھے جا رہے ہیں, تو میں نے کہا نہیں پہلے وہیں کا پڑھیں گے پھر ابھی یہاں سے بھی بہت نکال سکتا ہوں, حتیٰ کہ سوائق محرقہ جو پوری کتاب ہی ہمارے خلاف لکھی گئی اس سے بھی نکال سکتا ہوں. لیکن اتنا کافی ہے نا ایک مجلس میں, تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایسے ہوا میں نہیں بنا شیعہ. سمجھ آ گئی بات؟ ہوا میں نہیں بنا ہمارا ماشاءاللہ مسلک یا مکتب, یہ ایسے نہیں بن گیا. آئیے واخرج ابن مردوے ان علی. اب یہ ابن مردوے مولائے عارفان سے نقل کرتے ہیں. اب یہ روایت کس سے نقل کی جا رہی ہے؟ خود مولا علی سے. مولا علی سے کہتے ہیں قال علی رسول اللہ, اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا. اب وہاں تو دوسروں نے بتا گواہی دے دی نا, پہلے گواہی دے دی کہ علی سے کہا, علی سے. اب علی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا. قال علی رسول اللہ, اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا الم تسمع قول اللہ, علی کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ سبحان اللہ. اچھا کیا مطلب نہیں سنا؟ علی نے نہیں سنا کیا؟ لیکن آپ جانتے ہیں جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو, اب جیسے آج ہم کسی ایک جگہ گئے تھے, جگہ کا نام نہیں لیں گے, پچھلے سال بھی گئے تھے, تو وہ پوچھیں گے بھائی کیا آپ نے یہ نہیں دیکھی تھی جگہ؟ بھائی دیکھی تھی. کیا تاکید کرنے کے لیے یہاں گئے تھے نا پچھلے سال, وہیں لے کر وہی گھومنے پھرنے کی جگہ تھی, اور کچھ نہ سمجھ لینا اللہ کے بندوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے کتنی مجھے احتیاط کرنی پڑ رہی ہے ایک ایک لفظ میں, ایک ایک جملے میں. یہ جو ہے نا سوشل میڈیا نے مصیبت کر دی ہے بھائی, ایک ایک لفظ پکڑ لیتے ہیں اور لے کے دوڑ جائیں گے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے. یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا, مولوی نے پتہ نہیں کہاں گیا تھا بھائی, پتہ نہیں کہاں گیا. اور پوچھ لینا بھائی اپنے پاشا صاحب سے کہاں گئے تھے, صلوات بھیج لینا محمد علیہ. الم تسمع قول اللہ, اے علی کیا آپ نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. انت وشیعتک, اب براہ راست مولا سے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول, انت وشیعتک. اب اس میں دیکھیے جو مولا جملے فرما رہے ہیں وہ کیا ہے, یہ تم ہو علی اور تمہارے شیعہ. وموعدی وموعدکم الحوض, اور میری اور تمہاری وعدہ گاہ ہے, تمہاری نہیں. موعدکم یعنی تم اور تمہارے شیعہ, جمع کا صیغہ ہے, بیٹھے علماء. موعدی کیونکہ پہلے فرما دیا نا انت و شیعہ, تو آپ اور آپ کے شیعہ ہیں یہ. پھر فرماتے موعدی و موعدکم, موعدکا نہیں, موعدکا ہوتا تو میں اور تم علی, میں اور تم.
موعدکم یعنی تم سب، وہ جو پیچھے شیعہ آ گئے، جو ذرا سی بھی عربی جانتے ہیں مفتی صاحب سمیت وہ سب سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں، بالکل ایک ایک حرف بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. جو فرماتے ہیں کہ موعدی و موعدکم، اے علی میری اور تمہاری اور تمہارے شیعوں کی وعدہ گاہ. کہتے ہیں ہم وہاں ملیں گے، وعدہ کرتے نا کہ ہم فلاں جگہ ملیں گے، فلاں جگہ. موعدی و موعدکم الحوض اذا جئت الامم للحساب، جب قومیں حساب دے رہی ہوں گی نا، میدان حشر میں کھڑے ہوں گے سارے امتیں، حساب دے رہی ہوں گی، تم اور تمہارے شیعہ میرے ساتھ حوض کوثر پہ ہوں گے. یہ ہماری نہیں ہے کتاب، ہماری نہیں ہے بھائی کتاب، سمجھ میں آگئی بات؟ تم اور تمہارے شیعہ کہاں ہوں گے؟ حوض کوثر پر ہوں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب اپنی کچھ روایات، کچھ سخت کچھ نرم، لیکن برداشت تو کرنی پڑیں گی بھائی. اب تو سناؤں گا، چھوڑوں گا تو نہیں. بات ہو رہی ہے شیعہ کی نا، یہ شیعہ کو. اب آئیے پہلی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام. بشارتیں ہی بشارتیں ہر جگہ. کیا ہیں؟ بشارت. فرماتے ہیں معصوم من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا، جس نے 3 چیزوں کا انکار کر دیا وہ ہمارا شیعہ نہیں. جس نے 3 چیزوں کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہوگا. کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ المسئلۃ المعراج، جو معراج کا منکر ہو جائے گا وہ شیعہ معصوم. فرماتے مسئلۃ المعراج، جو معراج کا منکر ہوگا وہ ہمارا. والمسئلۃ فی القبر، قبر کے سوال جواب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہواؤں میں نہیں عقیدہ، خیالوں میں نہیں عقیدہ کہ ہاں بچی ہم تو گئے، ہم سے کون پوچھ گئے، چونکہ معصوم فرمانے شیعہ نہیں ہے ہمارا. بے شک مدد کو آئیں گے، مولا بھی آئیں گے، سب آئیں گے، لیکن ایک مقام ہے. کتنے مقام میں معصوم نے فرمایا لا یخاف علیکم الا البرزخ، واللہ لا یخاف علیکم الا البرزخ، ہمیں تمہارا کوئی خوف نہیں، واللہ لا یخاف الا البرزخ، سوائے اس کے کہ برزخ برزخ برزخ. برزخ یعنی وہ سوال جواب، قبر کے بعد اور محشر کے درمیان کا زمانہ ہے، اس کا سامان کر کے آنا، اس کا سامان لے کے آنا. یہ میں پڑھ رہا ہوں معصوم کے فرامین اور مستند فرامین. اب اس کے مقابلے میں جو تمہیں اچھے لگتے ہیں سن لینا، مان لینا، قیامت کے دن خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پہلا المسئلۃ المعراج والمسئلۃ فی القبر والشفاء، یہ بشارت. جو شفاعت کا انکار کر دیا، شفاعت سے مایوس ہو ہماری، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. اب یہ بتائیے بشارت ہے کہ نہیں؟ ہے نا. گناہ گاروں کے لیے، مجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے بشارت ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں. شفاعت سے نا امید نہ ہونا، ہم شفاعت کریں گے تمہاری، ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے. لیکن دیکھو یاد رکھو شیعوں، شفاعت تو ہو جائے گی، لیکن خدا کے بندو ایسا تو نہ ہو شرمندہ شرمندہ کھڑے ہو سر جھکائے. خدا کے بندو کوئی تو ایسا کام کر کے جاؤ، کچھ تو ایسے اعمال ساتھ لے کر جاؤ کہ وہاں سرخرو تو جائیں اپنے معصوم کی بارگاہ میں. پروموشن لے کے دنیا میں بھی دیکھ لو، پروموشن جو ہے وہ الگ ہے اور محنت سے پاس ہونے والا ہے کہ نہیں ہے. تو بھائی ایسا تو کرو کہ معصوم بھی خوش ہو جائے کہ ہاں. ابھی آگے بتا دیتے ہیں کہ معصوم کیا چاہتے ہیں آپ سے. ایک بار صلوات عنایت فرمائیے. اور یہ یقین جانیے، اب جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے، اس پہ میں نے 5 مجلسیں پڑھی. ایک حدیث پہ کتنی مجلسیں؟ 5. کبھی آزمانا وہ آزما لیجیے گا، 10 پڑھ دوں گا. مطلب اس میں 2 لائنیں، مطلب اتنا زیادہ ہے. معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں ان المومن اشد من زبر الحدید. مومن کون ہے؟ فولاد سے بھی زیادہ سخت. ان المومن اشد من زبر الحدید، فولاد سے زیادہ سخت. ان زبر الحدید اذا دخل النار تغیر.
کیوں کہ یہ جو حدید ہے نا لوہا، اس کو جب آگ میں ڈالو متغیر ہو گیا، گل گیا نا، ختم ہو گیا، گل جاتا ہے نا، جیسے چاہو موڑ دو، جدھر چاہو لے جاؤ۔ ماشاءاللہ کچھ ملکوں کے آئین بھی ایسے ہی ہیں، جدھر چاہو کان پکڑ کے کبھی ادھر موڑو کبھی ادھر موڑو۔ بھائی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، FIR کٹ جائے گی۔ دنیا میں کچھ ملک ہیں ان کے آئین کی بھی یہی گت بنتی ہے، صبح شام صبح شام، یوں پکڑ کے موڑ دو، یوں پکڑ کے موڑ دو، یوں پکڑ کے موڑ دو، گردن پکڑ کے موڑ دو، پیر کے نیچے دبا دو۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کریں گے تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ یہ تو وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس وہ کاپیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا جناب آگے چلیے، فرماتے ہیں کہ ان زبر الحدید اذا دخل النار تغیر، جب آگ میں داخل کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گل جاتا ہے، متغیر ہوتا ہے۔ وان المؤمن، مومن کیا ہے؟ سنو اپنے فضائل معصوم کی زبانی سنو معصوم تمہیں کیا بتاتے ہیں۔ ان المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبه، ہمارے شیعہ کو قتل کر دو پھر زندگی دو، پھر قتل کر دو پھر زندگی دو، اس کا دل کبھی بھی متغیر نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، آپ سے کیا تھا نا کہ کچھ بھی کر لو اس کے دل سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکے گا۔ خدا کے بندو یہ دیکھو معصوم آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا مل کر چاہے اس کے دل سے ہماری محبت نکال دے، ایسے ہی ہے نا۔ 1400 سال کل میں نے پڑھا ہے نا آپ کے سامنے، بتایا تاریخ میں شیعہ کیا ہے، کروڑوں جانیں اب تک جا چکی ہیں 1400 سال، 1400 سال کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود حسرت رہ گئی دنیا کو کہ کبھی تو یہ حسین سے ہاتھ اٹھاتے، کبھی تو یہ علی سے ہاتھ اٹھاتے۔ خدا کے بندو، اور لوگوں کی تخلیق ہوتی ہے 4 عناصر سے، آگ پانی ہوا مٹی، یہی ہے نا۔ ہماری تخلیق ہے 5۔ ارے 5 کی تشریح تو کر دو، یہ بھی زو معنی ہے، یہ بھی 2 معنی رکھتا ہے، دونوں اچھے معنی رکھتا ہے۔ سب کی تخلیق ہے عناصر 4 سے، ہماری تخلیق ہے عناصر 5 سے۔ 5واں عنصر کیا ہے ہماری تخلیق میں؟ 5واں عنصر ہے کربلا۔ لبیک لبیک لبیک، سمجھ میں آ گئی بات؟ 5واں عنصر کیا ہے ہماری تخلیق میں؟ کربلا۔ لہذا حسرت رہے گی، اب قیامت تک تمہیں حسرت رہے گی، قیامت کے دن بھی حسرت رہے گی۔ ہم اس طرح کھڑے ہیں معصومین کے قدموں میں، گناہ گار ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن اس در کو کوئی ہم سے چھڑوا دے یہ ممکن نہیں ہے۔ آگے چلیے جناب، ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے۔ اچھا جناب یہ دیکھیے، اب یہ امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہ کے بندو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں، اب تو صلوات دور سے بھیج دو بھائی کو یہ کہنا۔ اچھا اب جو ہے نا، میں اب یہ کرتا ہوں وقت بچانے کے لیے کہ عربی کا وہ نہیں پڑھوں گا۔ دیکھیں عربی کا ہے میرے پاس نا صفات، لیکن وہ وقت بچاتا ہوں نا۔ اب خواہ میں روب ڈالوں کہ مجھے عربی ہاں میں مجھے عربی آتی ہے، بس سمجھ لے بات۔ اب آپ ترجمہ صرف سنتے جائیے جو آپ کے کام کا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں 11ویں امام فرماتے ہیں کہ علی کے شیعہ وہ ہوتا ہے، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت، دلیر بہادر شجاع ہوتا ہے۔ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ موت اس پر واقع ہو جائے یا وہ موت ہو جا پڑے۔ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ پر اپنے مومن بھائیوں کو ترجیح دیتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ایک ہوتا ہے اپنی بچت میں سے مدد کرنا، ایک ہوتا ہے نہیں اپنے نفس کو کچل کے دوسرے کی مدد کرنا، خود سختی جھیل کے۔ یہ شیعہ کی خصوصیت ہے، اس سے تکلیف نہیں دیکھی جاتی اپنے دوسرے بھائی کی، اپنے اوپر مصیبت جھیلے گا
اپنے بھائی کی مطلب معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے، علی کا شیعہ وہ ہے جو اپنے آپ پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتا ہے، خواہ انہیں خود سخت ضرورت ہو۔ لیجیے وہ جملہ آپ ہی کیا جو میں کہہ رہا تھا، چاہیے کتنا ہی ضرورت مند ہو اس چیز کا، لیکن جب دیکھے گا کہ میرا بھائی مشکل میں اسے چیز ہے تو اس کی مدد اس چیز سے کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا نے جہاں سے روکا ہے وہاں انہیں نہیں دیکھا جا سکتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک جملے میں پورا نہی عن المنکر آ گیا، یعنی جس کام سے اللہ نے روکا ہے وہاں نہیں پائے جائے گا۔ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو جہاں سے روک دیا جائے یہ وہاں ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ اور جہاں کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ خاموش آواز نہیں نکل رہی ہے، سب 4-5 آدمی گردن ہلا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جہاں جانے کا حکم دیا جائے وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا شیعہ ہے، اور علی کے شیعہ ہوتے ہی وہی ہیں جو اپنے بھائیوں کا احترام کرنے میں علی کی اقتدا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام کرو۔ اب میں جلدی چلوں گا کیونکہ مجھے آپ کے فضائل زیادہ پڑھنے ہیں آج، اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ صرف وہ میں پڑھوں گا اردو کا حصہ پڑھوں گا، فارسی وہ عربی نہیں پڑھوں گا تاکہ وقت آپ کا بچہ چلا جائے۔ اچھا جناب، یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، ان کی معرفت، تواضع، انکساری، خضوع، خشوع، امانت کی ادائیگی اور بکثرت یاد خدا سے ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہو، شیعہ کی معرفت بتا رہے کیسے پہچانو، ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہو تو اس کی تواضع، اس کی انکساری، اس کا خضوع و خشوع، اس کی امانت داری، امانتوں کی ادائیگی اور بکثرت یاد خدا۔ یقین جانیے اگر آپ واقعی خلوص سے نیت اور خلوص سے دل، اور یقیناً ایسے ہی ہے کہ آپ خلوص سے دل خود نے، تو یاد رکھیں کہ یہ ذکر اہل بیت بھی ذکر خدا ہے۔ بات ہے شرط کی، اور ان شرائط کے تحت وہ ذکر کیا جائے۔ سمجھ گئے؟ فرشی اعضاء کیا ہے؟ ذکر خدا کی جگہ ہے، ذکر اہل بیت ذکر خدا ہے، لیکن اس شرائط کے ساتھ تو کرو نا، جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ کا رسول چاہتا ہے، جیسے حسین چاہتا ہے، جیسے ہمارا مولا آقا سید و سردار علی چاہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز یہ ذکر خدا ہے، بات ہے کہ ذکر خدا بکا۔ اچھا اب آئیے جناب ایک اور، بس اس کے بعد پھر ختم، تو بہت ساری لے آئے میں تو بہت صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بس یہ ایک فضیلت بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد جس کو جتنی چاہیے اس سے لے لیجیے گا اپنے فضائل، لیکن اس پہ عمل بھی کرنا۔ پھر کہتے ہیں اب یہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر ہمارے شیعہ ڈٹے رہے، یعنی اپنی شیعت پر ڈٹے رہے، ڈگمگا نہ جائے قدم، ہوتا ہے نا مشکلوں کے سامنے کبھی کبھی انسان ڈھیر ہو جاتا ہے، کہتے نہیں اگر تم ڈٹے رہو گے، ہماری شیعہ اپنی شیعت پر ڈٹے رہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ کریں گے۔ کتنی بڑی آپ کی فضیلت، بحار الانوار کی 78ویں جلد سے معصوم فرماتے ہیں اگر تم واقعی شیعہ بن کے رہو، فرشتے فخر محسوس کرتے کہ ہم علی کے شیعہ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہاتھ ملانا ہے۔ کسی کے فضائل ایسے لائق ہوئے اپنے پاس لائے، ایسے فضائل کسی کے بارے میں ایسی روایات ہیں، کوئی گڑھ کے لے آؤ، گڑھ کے بھی نہیں لا سکتا، ہاتھ کہاں سے گڑھے گا، لیکن شیعوں کے بارے میں حضور کی معصومین کی روایات ہیں ساری، کہ اگر ہمارے شیعہ اپنی شیعت پر ڈٹے رہے تو فرشتے ان سے مصافحہ کرے، بادل ان پر سایہ فگن ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بادل ان پر سایہ فگن ہو۔ 5ویں امام، یہ 6ٹھے امام سے حدیث ہے، دن کو روشنی اور آسمان و زمین سے انہیں رزق عطا ہوگا۔ دن کی روشنی میں کیا ہوگا؟ انہیں آسمان و زمین سے رزق عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ وہی انہیں دے گا، جو بھی مانگیں گے اللہ ان کو عطا کرے گا۔ ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے۔
حدیث کیونکہ وہ رہ جائے گی، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، ہم چاہتے یہ کہ حدیث سے شروع، حدیث پیغمبر سے شروع کیا تھا تو حدیث پیغمبر پر ہی سمیٹ دے بیان کو آج کے، یعنی شیعہ فی الحدیث، اس کے بعد میں یہ ابن عباس، یہاں بھی ہم صرف ترجمے پر اکتفا کریں گے۔ ابن عباس یعنی جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے اس قول والسابقون السابقون اولئک المقربون اس کے بارے میں پوچھا۔ یہ آیت ہے نا قرآن مجید کی، سورہ واقعہ کی آیت ہے 110ویں، جا کے دیکھ لیجئے گا، یعنی جو سبقت کرنے والے ہیں، جو سبقت کرنے والے، جو پہلے کلمہ پڑھا، پہلے ایمان لائے، تو اس پر سابقون السابقون، یہ جو ہے آگے بڑھنے والے ہیں، یہی خدا کے مقرب بندے۔ اس آیت کے بارے میں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا۔ حضور فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ ان سے مراد علی اور اس کے شیعہ، اس سے مراد علی اور اس کے شیعہ ہیں جو بہشت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، جو بہشت کی طرف سبقت کرنے والے، خدا نے انہیں جو شرف عطا کیا ہے، فرمایا ہے شرف، شرافت، کرامت، جو بزرگی، اللہ نے انہیں جو شرافت عطا فرمائی ہے، اس بنا پر وہ اس کے مقرب بندے ہوں گے۔ اپنی بزرگی اور شرف کی وجہ سے اللہ کے مقرب بندوں میں بہت ساری روایت ہیں، بھائی یہیں پہ تمام کرتے ہیں بات کو، یہ سنبھالیے۔ ایک صلوات میری محمد آل محمد پر۔ دیکھیے یہ ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ ان میں یقیناً وہ عام مجالس سے ہٹ کے تھوڑا سا خشک بھی ہو جاتا ہے مجمع، لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، پورا پاکستان جانتا ہے جہاں میں پڑھنے جاتا ہوں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، نہ خشکی کی نہ تری کی۔ میں ایک مقصد لے کر آتا ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹاپک ہو، کوئی عنوان ہو، اور اس کے تحت جوانوں تک، بچوں تک ساری چیزیں۔ جی فرمائیے بھائی، ابھی روائی کا وقت نہیں، بیٹھے بعد میں پڑھیے گا، ابھی سمجھایا، کیا سمجھ میں آیا آپ کی؟ یار میرا ٹیمپو توڑ دیا آپ نے، پھر کہہ رہے ہیں روائی پڑھ رہا ہوں میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بلند آواز سے ایک بار صلوات ہلائیں سب۔ خود سمجھ لینا چاہیے کہ پیک پہ پہنچ چکے ہیں، میرا خطاب بیچ میں کھڑے ہو رہے ہیں، طریقہ ہے کوئی؟ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، تو یہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جوانوں تک وہ معلومات پہنچا دی جائے۔ دیکھیے کیسا زمانہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا، صبح شام سوال جواب، تو اتنا مسلح ہونا چاہیے آپ کو علمی ہتھیاروں سے کہ کوئی آپ کو زیر نہ کر سکے۔ اسکول میں میں نے پہلے دن کہا تھا، اسکول، کالج، دفتر، بازار، سب جگہ۔ اور دیکھیے میں نے بتائیے 2 دن میں 3 دن میں نے کسی کی توہین کی ہے؟ کسی کا دل دکھایا؟ کوئی دل آزاری کی ہے؟ کسی خدا نہ کرے کسی مسلک کا مذاق اڑایا؟ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو مفتی صاحب میرے دوست نہ ہوتے۔ اگر ایسا میں ہوتا، میرا مزاج یہ ہوتا، تو مفتی صاحب کراچی سے یہاں تک کا سفر میرے ساتھ نہ کرتے، کراچی میں ہمارے ساتھ محفلوں میں شریک نہ۔ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں مفتی فضل ہمدرد بھی ہمارے کتنے اچھے دوست ہیں سارے، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مزاج نہیں۔ اپنی بات ضرور کریں گے، اپنی بات ضرور کریں گے، لیکن ایسا نہیں کہ کسی کی دل شکنی کریں، کسی کو گالیاں۔ یہ میں نئے پڑھنے والوں کو سلیقہ بھی سکھانا چاہتا ہوں، بہت ناچیز ہوں، گناہ گار ہوں، کہ بڑی سے بڑی بات کی جا سکتی ہے مگر ادب سے، سلیقے سے، یعنی بات بھی ہو جاتی ہے، دوسرے کو برا بھی نہیں لگتا، دوسرا سنتا ہے وسیع القلبی کے ساتھ سنتا ہے، ہاں بھئی مجھے گالی تھوڑی دے رہے ہیں، یہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، آپ مانے نہ مانے، ہم کون سی زبردستی کر رہے ہیں کہ مانو، لیکن ہم سے پوچھئے تو صحیح نا، مسئلہ ہمارا ہے تو ہم سے پوچھئے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ یہ مقصد تھا میرے بچوں کو سمجھانے کا کہ دیکھیے وہ زمانہ وہ نہیں ہے، زمانہ فاسٹ ہے، تیز جا رہا ہے۔ آپ کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ آپ شیعہ ہیں تو کیوں ہیں، کس نے نام رکھ دیا، کہاں سے آ گیا، وہ جو الزامات ہیں سارے شیعوں کا کچھ تو خلاصہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، کہ کتنے جھوٹ ہم پر لاد دیا گیا، 1400 سال میں اتنا گرد و غبار تاریخ پہ ڈال دیا گیا۔ میں بات رکھتا ہوں بھائی، ہوگا ذکر ہوگا رسول کی اور صاحبزادیوں کا، ہے بھئی آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ہوگا 2-3 حوالے آپ ہمارے بھی لے لیتے، ہوگا۔ میں تو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے سوا کسی کی کوئی فضیلت تو بیان کرو، بتاؤ، اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات کیا ہے؟
فاطمہ کے برابر لانا چاہتے ہو کہ 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں ہو سکتی تھیں بھائی، چلو فرض کر لو تو بتاؤ نا کہ رسول کے جسم کا ٹکڑا کون تھی؟ رسول کے لیے ماں کے مقام پہ کون تھی؟ فاطمہ ام ابیہا کون تھی؟ بذات منی کون تھا؟ مباہلے کا فاتح کون تھا؟ تسبیح زہرا کس کی؟ حسنین کس کے بیٹے؟ سادات کس کی اولاد؟ عجیب لوگ تھے تو لاؤ نا، لاؤ فضائل، کچھ تو کہا ہوگا رسول نے کبھی کسی کے لیے، سب کچھ فاطمہ کے لیے کہا؟ ارے رسول تو وہ رسول ہے کہ حسن حسین کی بھی جب محبت کے اعلان کی بات آتی تھی تو رسول یہ خیال کرتا تھا کہ کہیں کسی ایک بھائی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ایسا مہربان کہ اس نے بھائیوں میں بھی یہ رکھا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے زیادہ کسی کے کم، بچے ہیں حالانکہ معصوم ہیں تو 4 ایک سے زیادہ بیٹیاں اور کسی کا ذکر ہی نہیں کرے رسول کبھی، نہ کسی کے لیے کھڑا ہو، نہ کسی کا احترام، نہ کسی کو مرحبا کہے۔ ترمذی کی حدیث ہے نا، جب بھی صاحبزادی تشریف لاتی تھی، ایک بار نہیں جب بھی، اذا دخلت فاطمہ، جب بھی بیٹی آتی تھی فاطمہ، کیا کرتے تھے رسول؟ کھڑے ہو جاتے تھے، قامہا ورہبہا، مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے۔ تو لاؤ نا بھائی، اگر ہے تو لاؤ، کسی کے لیے کچھ کہا ہو، کیسی بات ہے؟ اتنا آگے بڑھ گئے بغض میں۔ اہل بیت سے بغض، کس سے بغض ہوا؟ رسول سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا ہوا؟ آخر ہوا کیا کہ معصومہ کو وصیت کرنی پڑی، یا ابوالحسن میرا جنازہ رات کی بس میں آ گیا منزل پر، یا ابوالحسن میرا جنازہ رات کی، صرف رات کی تاریخی میں مدینے والوں کو خبر نہ دی، 75 دن 95 دن میں یہ انقلاب آ گیا۔ اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، ورنہ بتائیں نا کون کون تھا جنازے میں، بتاؤ نا کہاں گئے سب؟ رات کی تاریخ ہے کوئی، اور کچھ نام ہے، میں نام نہیں لے رہا، منع کر دیا تھا خاص طور پر یہ میرے جنازے میں شریک نہ ہونا۔ کہہ سکتے نا کہ آپ نے بنایا ہوگا، معاذ اللہ علی کی دشمنی میں اتنا آگے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ علی نے یہ سب کیا۔ سنیے، علی کی مظلومیت کا ایک میں نے پہلو کل بتایا تھا نا، علی کی مظلومیت کا دوسرا پہلو آج۔ علی گھر میں داخل ہوئے، چہرے پہ افسردگی کے آثار ہیں۔ آپ بتائیے ہمسر کون ہے؟ فاطمہ۔ جانتی ہے نہیں جانتی مزاج ولایت ہے؟ علی کو فاطمہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سلام کیا، ابوالحسن افسردہ نظر آ رہا ہے، کوئی بات کا نہیں؟ دختر رسول کوئی بات نہیں، کوئی بات کا نہیں، کچھ تو ہے، ذرا مدینے والوں کا احوال تو بتائیے کیا حال ہے مدینے والوں کا۔ علی نے سر جھکا لیا، کہا دختر رسول پہلے میں سلام کرتا تھا، لوگ جواب دے دیتے تھے، پہلے لوگ مجھے سلام کرتے تھے، اب میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب بھی نہیں۔ بات کچھ اور بھی ہے، ہمسر ہے علی کی، پھر پوچھیں آنسو
आंसू आ गए आंखों में, मासूम कौन है या अबुल हसन, आप बहुत तकलीफ। तो वो तो सब ठीक है दुख्तर रसूल, लेकिन एक बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। वो बात क्या है? फरमाते कि दुख्तर रसूल, ये आपने तो मना कर दिया कि फला 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 से मैं नहीं मिलना चाहती, क्योंकि कई बार दरख्वास्त लेकर आए थे कि हम दुख्तर रसूल से मिलना चाहते हैं। प्रोपेगेंडा हो गया था ना, पूरे माशरे को पता चल गया था कि दुख्तर रसूल के दरवाजे पे कौन कौन गया। और लोगों में ये बात फैल गई थी कि अल्लाह के, मैंने कल अर्ज किया ना, सियाह सित्ता में मौजूद है ना, ये हदीस मौजूद थी, मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। लोग कहते थे, सरगोशियाँ हो रही थी। अभी रसूल की बेटी के लिए ये कहा था अल्लाह के रसूल ने, यहाँ ये हुआ यहाँ ये हुआ, तो अब ये हुआ कि हालात ज़रा दूसरा रुख इख्तियार करने लगे, तो कहा गया कि हम मिलना चाहते हैं। जब आते थे मासूमा मना कर देते थे कि मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं। अब अली की मज़लूमियत देखिए, अली फरमाते हैं कि दुख्तर रसूल आपने मुझे मना कर दिया कि आप नहीं मिलना चाहते, लेकिन पूरे मदीने में मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो गया है कि दुख्तर रसूल तो मिलना चाहती है, अली मिलने नहीं देते। मुझे पता नहीं, यानी ये प्रोपेगेंडे का हथियार आज का नहीं, वो रोज़े अव्वल से चला। प्रोपेगेंडा, ये करते शिया, ये करते शिया, वो करते शिया, यूं करते शिया, सब प्रोपेगेंडा। ये है, सर झुका लिया मासूमन ने। फरमाती हैं, या अली आपकी खातिर एक बार इजाजत दे दी। आप तस्वीर कीजिए कि अली और फातिमा किस आलम में हैं, किस कैफियत में। चंद रोज हुए हैं अल्लाह के हबीब को पर्दा फरमाए। कैसे लोग थे, क्या मैं कहूँ इससे आगे। इत्तला दे दी कि आइए मिल लीजिए, दरमियान में पर्दा हाइल हो गया। आने वाले एक तरफ, मासूमा एक, आने वालों ने आके कहा सलाम, बाप कि शर्मिंदा है जो हुआ, हम नहीं चाहते थे मगर ऐसा हो गया, अब आपसे माफ़ी मांगने आए ताकि बाहर सारी बात चलिए। माफ़ कर दिया, तो रसूल ने माफ़ कर दिया। मासूम ने कहा सब बातें तो एक तरफ, मैं अपने बाबा की हदीस पढ़ती हूँ, तस्दीक करना कि तुम इस हदीस को जानते हो या नहीं। मासूमा ने फरमाया कि मेरे बाबा ने फरमाया था, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़लना। मेरे बाबा ने फरमाया था कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, हिस्सा है। जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को। सर झुका के तस्दीक की कि हाँ हमने सुना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, तस्दीक जब हो गई तो अब फातिमा ने, दुख्तर रसूल ने हाथ बुलंद किए, माबूद गवाह रहना, मैं इसे नाराज जा रही हूँ। और भी जुमले हैं, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता। आप पहुंच गए मतलब तक। ये है फातिमा, जिसके लिए आज के दौर में तावीलात का बाजार गर्म कर दिया गया। सुनिए क्या तावील की गई, मैंने पढ़ी है किताब, उसमें वो लिखता है कि इससे तो दोनों तरह से इन्हीं ने मजम्मत कर दी शियों ने अली और फातिमा की। क्यों? कहा कि भी देखें, पहली बात तो ये कि रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी थी, ये कैसे हो सकता है कि कोई दरवाजे पे आए और माफ़ ना करे? यकीनन माफ़ कर दिया होगा, और अगर माफ़ नहीं किया तो अहले बैत की करामत से ये बात कितनी दूर है कि कहाँ तो आप अहले बैत की ये शान बताते हैं और कहाँ दुख्तर रसूल ने, फातिमा ज़हरा ने माफ़ी मांगने वालों को भी माफ़ी के। समझ में आ रही है बात? सुनो, नहीं माफ किया।
کیوں معاف نہیں کیا؟ وجہ سن لو. بات صرف معصومہ کا حق غصب کرنے کی ہوتی نا، معاف کر دیتی معصوم، امکان تھا معاف کر دیتی. بات اگر صرف دروازے تک آنے کی ہوتی نا، ممکن تھا معاف کر دیتی. بات محسن کی شہادت تک ہوتی نا، ممکن تھا معاف کر دیتی. نہیں معاف کیا. کیوں؟ مسئلہ فدق کا بھی نہیں تھا، یعنی وہ مسئلہ تھا لیکن اصل بات جو بتانا چاہ رہے ہیں، مسئلہ فدق نہیں، دروازے کی آگ نہیں، محسن کی شہادت نہیں. جانتی ہے معصومہ کہ آج ان لوگوں نے بنیاد رکھ دی کربلا کی. اب کربلا میں میرے بچوں کو قتل کیا جائے گا، جب فاطمہ کے محسن کو مارا جا سکتا ہے تو حسین کے اصغر کو بھی مارا جا سکتا ہے، اکبر کو بھی مارا جا سکتا ہے، عباس. جب اس گھر پہ حملہ کیا جا سکتا ہے تو حسین کے گھوڑے پہ لاشیں نہیں دبائے جا سکتے. جب دروازہ فاطمہ پہ آگ لائی جا سکتی ہے تو زینب کے خیمے بھی جلائے جا سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے معاف نہیں کیا. تم نے بنیاد رکھ دی قیامت تک اب میرے بچوں کا قتل ہوگا. اولاد رسول کو لوگ ماریں گے جب رسول کی بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے. کیسے چھوڑ دیں گے لوگوں کا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے کہ کیوں معاف نہیں کیا. تم نے بنیاد رکھ دی قیامت تک میرے بچوں پہ ظلم و ستم کی، روزوں پہ حملے، بچوں پہ حملے، ہر امام شہید. اب کربلا تو پھر کربلا ہے نا، کربلا تو کربلا ہے. زخم کل جہاں تک میں نے چھوڑا تھا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، کتنے دن تک اس دنیا میں رہ سکتی تھی؟ کتنے؟ اس عالم میں بھی روایات گواہی دیتی ہیں کہ معصومہ کے جو اوقات، نظام الاوقات تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. ویسے ہی کام. کبھی اسما کہتی تھی کہ شہزادی آپ یہ کام نہ کریں، وہی چکی پیسنا، وہی بچوں کو پاس بٹھا کے عہد و پیمان کرنا. بھائی ساری وصیتیں حسن حسین کوئی تو نہیں ہے، کچھ زینب میں کلثوم کو بھی تو کچھ کہا ہوگا نا. یہ اس رات کی بات ہے جس رات بہت عرصے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اسما اور فضہ شہزادی کونین کو، اور سبب پوچھا تھا تو معصومہ نے بتایا تھا کہ میرے بابا میرے پاس میں قریب اپنے بابا کے پاس جانے والے. یوں کہیے کہ اس بے وفا دنیا سے جس نے اجر رسالت ایسے ادا کیا، اجر رسالت کتنی جلدی ادا کر دیا، چند دن میں ادا کر دیا. اور رسول جو کہتا چلا گیا، دیکھو میرے بعد میرے بچے، میرے بعد میرے اہل بیت، میرے بعد میری بچی فاطمہ، کتنی جلدی اجر رسالت ادا کر دیا ہے. یہ ہے اجر رسالت آپ کے بچوں کا، یہ ہے اجر رسالت، یہ ہے اجر رسالت. وہ فاطمہ، اب یہ وہ شب ہے جس شب کی صبح ماں اپنے بچوں سے جدا ہو جائے. ثانیہ زہرا، ام کلثوم، دونوں بچیاں ساتھ، دونوں کے سر ماں کے سینے پر. اور بس جو میرے کچھ بزرگ علماء نقل کرتے ہیں انہیں پہ بھروسہ کرتے ہوئے نقل کر رہا ہوں، کوئی بعید بھی نہیں ہے. اب ماں نے وصیت کی، زینب تم بڑی ہو، ابھی ام کلثوم چھوٹی ہے، دھیان سے میری باتیں سنو، غور سے میری باتیں سنو. میری بچی، یہ تیرا بھائی حسین بڑا مظلوم ہے. ایک وقت آئے گا اس پر
جب کوئی اس کا ناصر نہ رہے گا، زینب نہ اس وقت میں ہوں، نہ تیرا بابا ہوگا، نہ تیرا بھائی۔ زینب غور سے سن، اس وقت تجھے اپنے بھائی کی سپر بننا ہے۔ آج کے بعد حسین کو اکیلا کہیں جانے مت، کہیں بھی سفر پہ حسین جائے زینب ساتھ ساتھ جانا، ساتھ ساتھ جانا۔ جانتی ہے نا معصومہ کہ حسین کے مقصد کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے والی ہستی ہوگی زینب۔ روتے روتے بازوؤں کے بوجھ سے، سر کے بوجھ سے، بچیاں حیران ہیں کبھی ام کلثوم کے بازو کے بوجھ سے، کبھی سر کے بوجھ۔ اماں ایسا کیوں کرتی؟ میری بچی جو میں دیکھ رہی ہوں تم نہیں دیکھ رہی، میری بچیوں میں وہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ ان نازک بازوؤں میں رسیاں باندھی، تمہارے سروں سے چادروں کو چھین لیا جائے۔ میری بچیوں تیار رہنا، تمہیں سر برہنہ بازاروں میں پھیلایا جائے، درباروں میں لے جایا جائے گا۔ اسی میں بچیاں تو گھر میں ہیں نا، بچیوں کو بھی سمجھا دیا، صبح ہوئی بچے اذان سے پہلے جاتے نا بابا کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ، بچیوں کو بھی کہا کہ دیکھو بھائی جب آئیں گے تو انہیں بتانا مت، جو اب واقعہ ہونے والا ہے بتانا مت، جب تک تمہارے بھائی ناشتہ نہ کر لیں، یعنی کھانا لے، غذا نہ لے لیں، اس وقت تک بتانا نہیں۔ اسما کو بلایا، فضا کو، دیکھو اب میں حجرے میں جا رہی ہوں، حجرے، اور جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے سمجھ لینا میں اس دنیا میں ہوں، جب میری آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا اپنے بابا سے ملحق ہو گئی۔ حجرے میں چلی گئی ثانی، اس شہزادی کون ہے، معصومہ کون، کچھ دیر تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، کچھ دیر کے بعد آواز بند۔ اسما فضا نے بال کھولے، ماتم شروع کیا، پھر وصیت یاد آئی کہ بچے آنے والے ہیں، سنبھالا اپنے آپ، چادر ڈال دی، معصومیں کون ہے، بچے گھر میں داخل ہوئے، سفرہ بچھا دیا، بیٹھ جاؤ بچے ناشتہ کر لو۔ حیرت سے دیکھے، کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھایا؟ بچوں ماں کا حکم ہے پہلے کھا لو، کا نہیں ہو سکتا، ماں کی زیارت کیے بغیر، ماں کے پاس بیٹھے بغیر کیسے؟ بچوں کی ضد کے آگے اسما اور فضا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، منہ پیٹ پیٹ کر رونا شروع کر دیا، شہزادو تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، آزاد ہو گئی ان رزق و محن سے، غم سے۔ کیوں؟ خود معصومہ نے کہا تھا صبت علیہ مصائب لہنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر مصائب ایسے ٹوٹ پڑے کہ اگر روشن دنوں پر یہ مصائب پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ چند دنوں میں معصومہ کے مصائب کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، چند دنوں میں یہ کیفیت ہو گئی کہ معصومہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی، اب سنو ایک چیز میں نے کل بتائی تھی، ایک چیز مجھ سے اب سنو۔ جب علی سپرد لحد کر چکے فاطمہ، رات کی تاریخی، دو واقعے ہوئے تھے، جب جنازہ گھر سے لے کر چلے تھے نا، رات کی تاریخی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، معصومہ کی وصیت تھی، چند لوگ ہیں گھر کے اور خاندان کے، اور یہ بھی وصیت کی تھی میرے قبر کے نشان کو مٹا دیجیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اچھا یہ بتائیے کہ معصومین نے مولا کائنات کی قبر کی نشاندہی کی کہ نہیں کی نا؟ ساتویں امام نے بتایا نا، 100 سال بعد 125 سال بعد یہاں یہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب ہے نا، انہی معصومین نے معصومہ کی قبر کیوں نہیں بتائی؟ کیوں نہیں؟ سمجھے آپ؟ اب دیکھیں عظمت بتاتا ہوں مصائب کے باب میں معصومہ کی آپ
کیا عظمت کیا ہے. ہر معصوم جانتا ہے کہ اب یہ روزے تعمیر رہیں گے، قیامت تک باقی رہیں گے، لیکن ان پر حملہ ہوتا رہے گا. حملے ہوئے نا، تباہ کیا گیا سامرا کو، نجف میں حملے ہوئے، کربلا میں حملے ہوئے، تاریخ میں نامعلوم کتنی بار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے حملے. جب مولا کی قبر کا معلوم نہیں تھا، حجاج نے 2000 قبروں کو کھدوایا تھا علی کی قبر تلاش کرنے کے لیے. کیا حکمت تھی معصومین کی کہ یہ ملعون اتنے بدبخت ہیں جو دروازے پر حملہ کر سکتے ہیں، وہ قبر کی بے حرمتی بھی کر سکتے ہیں. علی کی قبر کا نشان بتانے کے باوجود کسی امام نے اپنی جد طاہرہ کی